السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. صحیح تعریف اللہ کے لیے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. محترم سامعین کرام، یہ اللہ کا فضل کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہماری عمر لمبی کی اور ہمیں اس دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا کی، دین کا علم سیکھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا کی. تو یہ بلا شک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی ایسے مواسم ہمیں اللہ نے رکھے ہیں ہمارے لیے، یعنی ہمارے یہ مسلموں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، جس میں مسلمان یعنی ان مواسم کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان مواسم کے ذریعے اور ان ایام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور وہ نیکیوں ان کی نیکیاں زیادہ ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں، اور اسی میں سے ہم جس مہینے میں ابھی داخل ہوئے ہیں، ابھی ہم آج کس مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے. ہم آج کس مہینے کی ہم پہلی تاریخ میں ہیں؟ آج کس مہینے کی پہلی تاریخ ہے؟ نعم، رجب. تو آج ہم الحمدللہ یعنی اللہ کے فضل سے ہم رجب میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک ماہوں یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے یہ گنتی جب سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا. فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو محرم مہینے، جو حرمت والے مہینے ہیں. تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، یعنی ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں اور محرم مہینے ہیں. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے نفس و ظلم مت کرو، اپنی نفس و ظلم مت کرو اور نہ کرو. تو یہ 4 مہینوں کی خاص آئیے فضیلت کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینے یہ انتہائی معظم مہینے ہیں. جیسا کہ یہاں پر سب سے صحیح جواب جو دیا پہلا وہ ہماری بہن سلمہ نے، اس طرح سے صحیح جواب یہ ہے، مکمل جواب اور صحیح جواب نہیں کہا ہے. طيب تو 4 مہینے، وہ 4 مہینے 3 ایک ساتھ ہے اور ایک الگ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، کہ زمانہ پھر سے بدل گیا ہے، یعنی پھر سے پلٹ کر آ گیا ہے جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی ہوا یہ تھا کہ نا یعنی کفار نے کیا تھا نسی، جو اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں کہ نسی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نا مہینوں کی وہ کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے مہینے کو، کچھ مہینے کو آگے کر لیے، کچھ پیچھے کر لیے اپنی مرضی سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نا جب 3 مہینے ایک ساتھ تھے، محرم کے 3 مہینے جب ایک ساتھ تھے، یعنی تین حرمت والے مہینے ایک ساتھ تھے، کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، جب 3 ایک ساتھ تھے تو ان کو 3 مہینے
یعنی اس میں 3 مہینے خون نہ بہانا، اور 3 مہینے آپ آپس میں یعنی آپس میں لڑائی جو جو منع تھی ان مہینوں میں، یعنی خون بہانا، لڑنا، تو انہیں یہ مشکل تھا. بلکہ اسی کے عرب جو تھے اسلام آنے سے پہلے یہ ایک انتہائی جاہل قوم تھی، تو انہیں مار پیٹ کی بہت خواہش تھی اور لڑائی کی. اس لیے کہ اور عام طور پر آپس میں ہوتا تھا، آپس میں بغض تھا، اور یعنی حروب تھے یعنی آپس میں قبیلوں کے درمیان. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ نا 2 مہینے تو وہ صبر کرتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ، محرم کو وہ صبر نہیں کرتے. تو کیا کرتے، بولتے کہ ابھی یہ جو مہینہ ہے محرم کا نہیں بلکہ سفر کا مہینہ ہے، ابھی یہ مہینہ جو ہے وہ سفر کا ہے، اور محرم کا مہینہ اگلا مہینہ. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا، حتیٰ کہ مہینوں کی گنتی خراب ہو گئی تھی. یعنی کون سا مہینہ رمضان ہے، کون سا محرم ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ نے کیا کیا، حج کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے حج کیا، یعنی اللہ کے رسول نے حج کب کیا، تو اللہ کے رسول نے جس سال حج کیا اس سال اللہ نے کیا کیا، برابر طریقے سے زمانے کو اس طرح لا لیا جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا. جو ترتیب تھی مہینوں کی، اس طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے واپس لا لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو تو یہ تو یہ نا تو اللہ رسول فرمایا کہ ان زمان قد استدار، جو حدیث میں آتا ہے کہ ان زمان قد استدار کیاتی یوم خلق اللہ السماوات والارض منها اربعۃ، تو اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. فرمایا ثلاث سرد وواحد فرد، 3 ایک ساتھ ہے اور ایک الگ، یعنی یہ جو 4 مہینے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ثلاث متوالیات، کہ 3 ایک ساتھ ہے، وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 ایک ساتھ ہے. اور ایک جو الگ ہے وہ ہے رجب، اس میں ہم داخل ہوئے. تو یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بھی محرم کا، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یہ بھی مہینہ ہے حرمت والا، لیکن یہ الگ ہے. 4 مہینوں میں سے یہ الگ ہے، اور 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اللہ کے رسول نے حج کب کیا، آپ لوگوں نے یہاں ذکر نہیں کیا. اللہ کے رسول نے حج کیا 10 ہجری میں. اللہ کے رسول نے حج کیا 10 ہجری میں. طيب. تو یہ تھا کہ نا کیا تھا، تو رجب کے مہینے میں تو ہے نا، تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ کیا ہے. رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جو محرم مہینے، جو حرمت والے مہینے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نا، اس میں گناہ کرنے کا یعنی برائی کا گناہ اس میں زیادہ ہوگا. اس میں برائی کا گناہ زیادہ ہوگا، اور اس طرح سے نیکی کا بدلہ بھی زیادہ ہوگا، اور اچھے کام کا بدلہ بھی زیادہ ہوگا. اس لیے کہ یہ ایک محرم، ایک حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں گناہ بھی یعنی برائی کا کام کرنا، اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، اور اس طرح سے اچھا کام کرنے کا ثواب بھی کیا ہوگا، اچھا کام کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو چاہیے کہ نا انسان کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے ہر گناہ سے اس میں، اور خاص طور پر اور اپنی ساری زندگی میں، اور خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، جس کا ایک مہینہ میں ہم آج داخل ہو گئے ہیں، جو آج یعنی پہلی جو تاریخ رجب کی. اور اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اس میں کثرت سے زیادہ نیکیاں کرے، اس میں کیا کرے، کثرت سے زیادہ اس میں نیکیاں کرے اور اچھے کام کرے، تاکہ نہ وہ اللہ کے قریب ہو. اس لیے کہ اس میں نیکیاں کرنا بھی کیا ہے، اس کا ثواب بھی یعنی زیادہ ہے، کیا ہے، زیادہ ہے. اور اس میں نا یہ بات یہ ہے کہ نا اس میں کوئی رجب کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، کہ کچھ خاص فضیلت ثابت نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں فلاں کا کام کرنے سے یہ ہوگا، یہ کچھ ثابت نہیں، یہ کچھ ثابت نہیں. بلکہ نا رجب کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ رجب میں کچھ خاص عبادت کی، رجب میں کچھ خاص ذکر کی، رجب میں کچھ خاص عبادت کی. بلکہ یہ کوئی چیز ثابت نہیں، یہ کوئی چیز ثابت نہیں. بلکہ نا رجب باقی مہینوں کی طرح ہے. رجب کیا ہے، رجب باقی مہینوں کی طرح ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی یعنی اس میں نا اس میں کچھ خاص عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ سب برابر، بلکہ سب کیا ہے، بلکہ نا اس میں نا ہر عبادت آپ کریں گے، اس میں آپ نیکی زیادہ کریں گے، لیکن خاص عبادت کرنا، خاص روزے رکھنا، خاص نمازیں پڑھنا، خاص یہ کرنا، یہ منع، یہ ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. اس طرح سے یعنی رجب کی کنڈے، اوساط الرغائب، صلاۃ فلاں فلاں نماز فلاں بدعات، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں، اور سارے بدعات ہیں. اور تو چاہیے کہ مسلمان خود بچے اس سے، اور لوگوں کو بچائے، اور لوگوں سے ڈرائے اور بچائے. اور نہ اس میں عمرے کی، نہ کوئی روزے کی، نہ کوئی نماز کی، نہ کوئی ذکر کی، کوئی ثابت نہیں. اور جو 27ویں رجب جو کہتے ہیں، جس میں وہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسراء معراج کی رات ہے، اور سبھی برات ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے. وہ بھی ثابت نہیں ہے کہ عاشورہ برات کب ہوئی، یعنی کب، یعنی شب معراج، سوری برات نہیں، شب معراج جو کہتے ہیں. تو یہ بھی ثابت نہیں،
جو 27 رجب کو جو لوگ مناتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ثابت نہیں کہ نا کب وہ تھی معراج، ٹھیک ہے نا، یہ سارے چیزیں ثابت نہیں ہے۔ تو انسان کثرت سے اللہ کی بات کرے بغیر کوئی چیز خاص کرے گا، بغیر کوئی عبادت کے خاص کرے گا، عبادت عام کریں لیکن کچھ چیز خاص کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ چیز خاص کرنے کی ضرورت، کچھ چیز خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم، وہ یہ سوچ کے روزہ رکھے، زیادہ نماز پڑھے، عمرہ کرے، وغیرہ کرے، سب کرے، لیکن کچھ خاص دن نہ کرے، خاص دن کو خاص نہ کر لے، کچھ ٹائم کو خاص نہ کر لے، کچھ وقت کو خاص نہ کر لے، کچھ ٹائم کو، کچھ نمبر کو، کچھ عدد کو خاص نہ کرے، بلکہ عام روزہ عام عبادت میں کثرت سے کرے، عام عبادت کثرت کرے۔ تو بدعت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز خاص کرے۔ اور اس میں یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ نا یہ رجب کیا ہے، رجب رمضان کا مقدمہ ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے نا صرف 2 مہینے باقی رہ گئے رمضان کو، صرف 2 مہینے باقی ہے رمضان کے لیے، اور رمضان آنے قریب ہے، صرف 60 دن باقی ہے، اور اس سے بھی کم۔ تو چاہیے کہ ہم کیا کریں، رمضان کی تیاری اب سے ہوتی ہے، رمضان کی تیاری جو ہوتی ہے وہ اب سے ہوتی ہے، اور رمضان کی سب سے اہم تیاری ہے وہ انسان کیا کرے، ایمانی تیاری کرے، ایمانی تقوی کی تیاری کرے، اپنے نفس کے اور دل کی تیاری کرے، یہ سب سے اہم تیاری ہے، ایمانی تیاری۔ ورنہ دنیاوی تیاری تو بالکل بیکار ہے، اور بالکل وہ تو آسان ہے، اور وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اہم جو تیاری ہوتی ہے رمضان کے لیے وہ ہوتی ہے کہ نا انسان کیا کرے، انسان اپنے نفس کو ایمان کی تیاری کرے، اور نفسی دلی اور اپنی ایمان کی تربیت کرے، تاکہ وہ ابھی سے کیا کرے، ابھی سے یعنی رمضان آنے سے پہلے کیا کرے، اپنے نفس کو کیا کرے، تیار رکھے، کہ تاکہ وہ رمضان آئے تو وہ عبادت کرنے کے لیے تیار رہے، وہ عبادت کرنے کے لیے کیا رہے، تیار رہے۔ اور حقیقت یہ ہوتا کہ یہ ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ انسان زندگی بھر وہ ہے نا سال بھر وہ ہے نا آرام کرتا رہے، اور سوتا رہے، اور رات میں قیام اللیل نہ کرے، اور روزے کم رکھے، اور اللہ کے سامنے نہ روئے، اور خوشو خضوع سے نماز نہ پڑھے، اور وہ چاہے کہ نا جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے وہ کیا کرے، وہ ہے نا ایک بڑا متقی بن جائے، یہ ناممکن، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہوا تو بھی انسان کیا ہوتا ہے، بہت جلدی انسان کو تھک جاتا، اور اس کی ہمت کم ہو جاتی، شروع میں 1-2 دن اس کی ہمت رہتی ہے، یا شروع کے 5 دن بعد میں اس کی ہمت کم ہو جاتی، کیوں؟ مجھے یہ کہ اس نے سال بھر اپنے نفس کو عادی نہیں بنایا، طویل قیام اللیل کا، طویل روزوں کا، عبادت کا، اللہ کے سامنے رونے کا، اس طرح سے یہ ساری عبادتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو لازمی ہے کہ انسان کیا کرے، ابھی سے کیا کرے، یعنی ابھی سے تیاری کرے، بلکہ چاہیے کہ انسان زندگی بھر یعنی سال بھر وہ ریڈی رہے، اور اپنے نفس کو عادی بنائے، یعنی یہ ضروری ہے، ہر چیز کی عادت سے، ہر چیز ہوتی ہے عادت سے، ہر چیز ہوتی ہے محنت کرنے سے، پریکٹس سے۔ آپ تجوید آپ کو اگر کمزور ہے تو آپ کی مخارج کمزور ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں بہت کا مخرج، تاکہ وہ نہیں نکلے، اگر پریکٹس کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ چیز آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز، ہر چیز جو مشکل ہے آپ اس کو پریکٹس کریں گے اور کثرت سے کریں گے اس کو، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ بھی ہے، عبادت بھی آپ اگر آپ کثرت سے کریں گے، نہ اگر ہم عبادت یعنی کثرت سے کریں گے تو ہمارا نفس اس کے عادی ہو جائے گا، بلکہ خود نفس بولے گا کہ تم عبادت کرو، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ علی افسوس کیا ہے کہ ہم صرف عبادت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں عبادت کرنے کی رمضان میں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر نفس یعنی وہ عبادت کا عادی نہیں ہوتا، اور رمضان میں خود اس کا مزہ نہیں آتا، اسی کے نفس عادی نہیں ہے اس کا، اور نفس تھک جاتا، اور کیا ہوتا ہے کہ نفس یعنی پھر یعنی بس تراویح اسی پڑھ کے آتے، اور تراویح یعنی تو کئی چیزیں ہیں، ماشاءاللہ کئی اور بات کریں گے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن حقیقت تو چاہیے کہ انسان کیا کرے، ابھی سے کیا کرے، کوشش کرے کہ وہ اس کا رات میں قیام اللیل ہو، روزے ہوں، یہ ہوں، وغیرہ وغیرہ، قرآن کی تلاوت ہو، تاکہ کیا ہو، تاکہ نا وہ ہے نا تاکہ جب رمضان آئے تو وہ تیار رہے اللہ کی بات کرنے کے لیے۔ اور اس میں 1-2 باتیں بیان کروں جو اہم سب سے اہم 2 باتیں، سب سے اہم 2 باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ نا قرآن کو یاد کرے، اگرچہ کم 1-2 پارے تو یاد کرے، یعنی اتنا قرآن کو یاد کرے کہ وہ ایک گھنٹہ کم سے کم، یا 1 سے 1.5 گھنٹہ، یعنی 8 رکعتیں گھر پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ پڑھے گھر پہ، تو وہ بغیر دیکھ کے یعنی زبانی وہ پڑھ سکے قرآن، تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لے بھی، 30 دن 60 دن ہر دن آدھا پیج یاد کرے گا تو اس کو 2 پارے ہو جائیں گے آرام سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان کیا کرے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے تو کیا کرے کہ 2 پارے یاد کر لے، تاکہ رمضان میں کم سے کم 1-2 پارے سے زبان یاد رہے، تاکہ وہ
نماز پڑھے گھر پہ آ کے، یعنی ایک تو تراویح پڑھے ساتھ پڑھے امام کے ساتھ تراویح پڑھے، لیکن جب گھر پہ آئے تو کیا کرے، خود جب نماز پڑھے تو بزمانی پڑھے تو اس کا مزہ الگ آتا ہے، یعنی اس کا جو ہے نا، اور یہ مزہ کب آتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ نا، اس کا مزہ جب ہی آئے گا، اس کی جو وہ جب آئے گا کہ جب انسان کو اس کی میننگ سمجھ میں آئے. تو یہ میرا جو سیکنڈ جو میرے آپ لوگوں کے لیے جو بات ہے، پہلے بات کا حفظ کریں ایک دو پارے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، میننگ سے قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب رمضان آئے تو کیا ہو، رمضان آئے تو کیا ہو کہ جب قرآن پڑھیں یا سنیں تو اس کے ایک معلوم ہو کہ اللہ ہمارے سے کیا مخاطب کر رہا ہے، یعنی یہ حقیقت وہی ہے، قرآن کا مطلب بھی ہے. اور خاص طور پر تراویح جو پڑھتے ہیں لوگ، یعنی پیچھے پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اصل جو سب سے اہم مقصد تراویح کا، سب سے اہم مقصد تراویح کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن سنیں، لوگ ایک قرآن سنیں. تو قرآن سننے کا اہم مقصد کیا ہے، سب سے اہم مقصد، سب سے اہم مقصد تراویح کا لوگ قرآن سنیں، اور سب سے اہم مقصد قرآن سننے کا کہ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن سے نصیحت لیں، قرآن سے انہیں فائدہ ملے. اور یہ ناممکن ہے بغیر معنی کے، اور یہ ناممکن ہے کہ یہ بغیر معنی کے. اور وہ حقیقت واللہ کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی میننگ سے جب سمجھتا ہے تو اس کا مطلب بھی الگ ہوتا ہے. یعنی حقیقت واللہ میرے لحاظ سے، جیسا کہ بعد نے کہا کہ سب سے بڑی انسان کی سعادت یہ ہے، سب سے بڑی انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے نماز میں، یا سنے قرآن قرآن کو سنے نماز میں، یا خود پڑھے اور اس کو بغیر ترجمے کے اس کو میننگ سمجھ میں آتے رہے. یعنی اس کی عربی اتنی اچھی ہو، اس کی اتنی اچھی عربی ہے، یعنی اس کی عربی اتنی ہے کہ وہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھے کہ وہ جب بس قرآن ڈائریکٹ سنے تو اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے. اور یہ بھی آسان ہے، لیکن اس کی محنت کرنا پڑتا ہے کہ انسان کب اس لیول تک پہنچ جائے کہ وہ کہ قرآن جب سنتا ہے نماز میں، تراویح میں، یا قرآن جب پڑھتا ہے خود تو بغیر ترجمہ پڑھے کہ وہ اسے خود عربی پڑھتے پڑھتے اس کے میننگ سمجھ میں آ رہے، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے پھر تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے کچھ نہیں ہے لیکن کم. لیکن اس سے بڑا اثر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی سعادت انسان کی نہیں ہے کہ انسان جب تراویح پڑھے اپنے، یعنی پیچھے امام کے پیچھے تراویح پڑھے تو اس کو جب پڑھتے آ رہا امام تو اس کی میننگ اس کے ذہن میں آتے جا رہا ہے، اسے سمجھ میں آتے جا رہا ہے. تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس وقت انسان کو ملتی ہے قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت، اور قرآن کی حقیقی اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اسی وقت اس کے نا قرآن سنتے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور اسی وقت جو اللہ نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے سامنے تو زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ جب ہی ہوگا ہمارا دل جب ہی کانپے گا، اور ہمارا ایمان جب ہی بڑھے گا جب ہم قرآن کو جب قرآن عربی میں جب نہ پڑھا جائے، اور ہمیں اسی وقت ہمیں کیا ہو، قرآن سمجھ میں آئے بغیر کوئی ترجمے کی مدد سے، بغیر کوئی تفسیر کی مدد سے. یعنی انسان اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچائے، اور یہ آسان ہے. اس کے لیے دو کام ہے، تفسیر انسان جانے، اور سیکنڈ چیز انسان نا عربی سیکھے تاکہ وہ اس لیول تک پہنچ جائے. تو اللہ سے دعا کی طرح ہمیں معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں قرآن کو کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ہم نے نعم اللہ ہم نے جو پڑھا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آخری جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھے نماز کے شرائط. اور ہم نے نماز کی شرائط میں ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ تھا صدر کا عورہ، کسان کا کرے اپنے صدر کو چھپائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ نا انسان کا نماز میں نمازی کا صدر کا ننگا ہونے کی 4 صورتیں ہی پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے ارکان. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے ارکان. طيب تو ہم اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے ارکان، اور پھر اس کی وہ کچھ رہیں گے ہلکی سی کچھ تنبیہات ہیں. پھر رہیں گی واجبات، نماز کی واجبات، اس کی تنبیہات. پھر رہیں گی نماز کی سنتیں، جو سب سے اہم چیز ہے. نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور وہ طویل ہیں اور بہت زیادہ ہیں. سنت جیسے کہ نماز ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل چیز ہے. تو نماز کی سنت یعنی ارکان بھی بہت کم ہیں اور واجبات بھی کم ہیں. لیکن سب سے اہم جو ہماری بات ہوگی وہ ہوگی نماز کی سنتوں میں.
اس طرح سے پھر ہم آگے بڑھیں گے نماز میں کیا 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 چیزیں جائز ہیں کرنا، نماز میں کیا کیا چیزیں کرنا مکروہ ہیں، اور پھر یہ ہوگی اس طرح سے پھر نماز کس سے نماز ٹوٹتی ہے، نماز توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پھر آگے کے مسائل ہیں، جماعت کے مسائل ہیں، امامت کے مسائل ہیں، اس طرح سے آگے کے مسائل آئیں گے. تو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے نماز کے ارکان، نماز کے ارکان پڑھیں گے. بس آپ لوگ ایک منٹ رکیں، میں ابھی آ رہا ہوں. طيب تو انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے، تو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نماز کے ارکان باذن اللہ تعالی. ارکان طيب سارے تو نماز کے تقریب میں دیکھیے گا نا، نماز کے ارکان ہیں، اور عام طور پر دیکھیں سب سے پہلے ہم جو یہاں ذکر کریں گے نماز کے ارکان ہیں وہ ہے 13 ہے. ہم جو یہاں ذکر کریں گے وہ 13 ارکان ہیں. کچھ وہ بولتے ہیں کہ 12 ہے، کچھ 14 ہے. تو حقیقت میں بات ایک ہی ہے، لیکن ممکن ہے کچھ کیا کرتے ہیں ایک رکن کو دو الگ کر دیتے ہیں، کچھ ایک کو دو کو ایک کرتے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ اور پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ کیا کرتے ہیں ارکان کو بانٹ دیتے، ایک ہی رکن کو دو کرتے، کبھی بس دو کو ایک کرتے. یہ ایک وجہ ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ ارکان کی گنتی میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یعنی اس میں شدید اختلاف ہے نماز کے ارکان میں، سنتوں میں، واجبات میں. نماز کی 3 چیزیں، سنت، واجب، رکن، واجب، اور سنت، رکن، واجب، سنت، یہ 3 چیزیں. رکن کیا ہے؟ جو نماز کا پلر ہے، وہ پلر جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ہونا ضروری ہے. اگر اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی وہ ہے رکن، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کچھ بھی کر لیں اس کو لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ایک چیز ہے واجب ہے. واجب کیا ہے؟ وہ ضروری کرنا ضروری ہے، لیکن کیا ہے، لیکن اگر آپ سے چھوٹ جائے وہ چیز تو کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ رکن تو لانا ضروری ہے، چاہے بھول کے کر لے یا جان بوجھ کے بھول کے کچھ بھی ہو جائے اسے لانا ضروری ہے. اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بدل نہیں ہے. لیکن واجب اگر چھوٹ جائے یعنی غلطی سے، یعنی نعم احسنت، تو اگر کبھی انسان غلطی سے اور سہون بغیر قصد کے اگر واجب کچھ چھوڑ دے انسان، تو کیا کرے؟ نماز کے آخری میں کیا کر لے؟ نماز کے آخری میں وہ کر لے سجدہ سہو. کیا کرے؟ وہ کرے سجدہ سہو کرے. یہ ہے واجب. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ سنت. تھرڈ چیز کیا ہے؟ سنت. تو وہ کیا ہے؟ وہ کرنا ضروری ہے. اگر کریں گے اچھی بات ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ نا تو اب لیکن عام طور پر اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں یعنی یہ والی بات یعنی کبھی حدیث میں نہیں آئی کہ نا کہ یہ فلاں چیز رکن ہے، فلاں چیز سنت ہے، نہیں ہے. کوئی حدیث میں نہ کوئی آیت میں ہے کہ نا کہ فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز واجب ہے، اور فلاں چیز یعنی سنت ہے، واجب اور رکن ہے. اس کا حدیث میں ذکر کچھ نہیں ہے. بلکہ علماء کرام نے قرآن حدیث کو سمجھا، علماء کرام نے قرآن حدیث کو سمجھا اور کہا کہ یہ رکن ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے. تو طبیعی ہے کہ اس میں یہ بات نیچر ہے کہ کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہو کہ کوئی عالم یعنی غور کرے اور بولے کہ نہیں یہ سنت ہے، کوئی بولے نہیں میں نے غور کیا اور میں نے پڑھا اور تو مجھے لگا کہ نا یہ سنت ہے، یہ واجب ہے. اور کوئی بولے نہیں مجھے لگا کہ نہیں یہ رکن ہے. یعنی تو یہ علماء کرام کے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اور یہ طبیعی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ممکن ہے کہ آپ لوگ یعنی دیکھیں کہ نا کوئی بولے کوئی واجب، کوئی بولے رکن، کوئی بولے سنت ہے. اس میں آپ لوگ ہے نا گھبرائے نہیں، اور اس سے آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ آپ نے تو یہاں پر آپ نے کہا کہ سنت ہے اور ہم نے پڑھا کہ وہ رکن تھا، یا الٹا ہو کہ آپ نے کہا کہ رکن ہے وہاں پر ہم نے پڑھا کہ سنت ہے وہ یا واجب ہے. اس میں حرج نہیں، اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اس میں یعنی لیکن ہم آپ لوگ کیا کریں گے ایک چیز یعنی انشاءاللہ ہم ہاں میں انشاءاللہ یہاں پر کوشش کروں گا کہ نا جو انشاءاللہ زیادہ قریب ہے حق کے نزدیک اور جو زیادہ دلیل کے مطابق ہے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. طيب تو ہم یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ نماز کے ارکان. تو نماز کا پہلا رکن یہ ہے فرض نماز میں کھڑا ہونا. فرض نماز میں کھڑا ہونا اگر اس کی طاقت ہو. اگر انسان طاقتور ہو یعنی اس کا طاقت ہے اور اس کا استطاعت ہے کہ وہ نماز کھڑ کے پڑھے تو فرض ہے رکن ہے اس کے اوپر لازمی ہے یعنی رکن ہے یہ پلر ہے کہ وہ نماز کیا کرے نماز پڑھے کھڑ کے نماز پڑھے کھڑ کے. یہاں پر ایک کمی کروں گے یہاں پر ممکن ہے کہ کچھ لوگ آپ لوگ پڑھیں گے بعد جگہ کہ نا اس سے پہلے ایک ہے نا ایک وہ رکن ہے وہ ہے نیت کرنا. نیت کرنا ہم نے کہاں ذکر کیا نیت کو. ہاں نیت کو ہم نے کہاں ذکر کیا. ہاں نیت کو ہم نے کہاں ذکر کیا تھا. نہیں نہیں یہاں پر نماز کے متعلق بتا. نہیں وہ تو ضروری ہے وضو میں نیت ضروری ہے وضو میں ضروری لیکن نماز کے متعلق ہم نے نیت ذکر کہاں کیا ابھی کیا غریب ہی کیا تھا آج کلاس میں نہیں پچھلے 2-3 کلاس میں ہم نے ذکر کیا آپ لوگ بھول گئے. نیت کا ذکر ہم نے کہاں کیا. ہاں ہم نے ذکر کیا نیت کا نہیں واجبات میں نہیں. واجبات تو ہم نے ابھی تک پڑھے ہی نماز کے. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا نماز کے. احسنت ممتاز ویری گڈ. نسبین نے سب سے پہلا صحیح جواب تھا نسبین کا کہ شرط میں. تو ہم نے نیت کو ذکر کیا تھا شرائط میں. شرائط میں ہم نے ذکر کیا نیت کو. ٹھیک ہے نا شرائط میں ذکر کیا ہم نے نیت کو. ہم نے کہا کہ ایک شرائط دو ہیں نماز کی شرائط اور نمازی کی شرائط. ہاں تو ہم نے نیت ذکر کی تھی کس میں. ہاں نیت کس میں تھی نمازی کی شرائط میں یا نماز کی شرائط میں. کس میں تھی نیت. دو چیز تھی نمازی کی شرائط اور نماز کی شرائط. تو نیت کس میں ہے. نیت نماز میں ہے یا نمازی کے. نہ احسنت ممتاز ویری گڈ. سحر نے صحیح جواب دیا نماز کی شرائط میں. تو ہم نے ذکر کیا تھا نیت کو نماز کے شرائط میں. تو ہم نے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک یعنی ہم نے یعنی کہ نیت شرط ہے اور یہ علماء کا قول ہے صحیح قول یہ ہے کہ نماز شرط ہے. نیت شرط ہے نماز میں اور بعد نے کہا کہ نیت نماز میں رکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور دونوں کی بات یعنی دونوں الگ یعنی فرق یہ ہے کہ نیت پہلے ہو اور بات کہتے ہیں کہ نیت نماز کے اندر ہی ہوگی نماز کے دوران یعنی شروع اور نیت سے کہ نماز سے پہلے بھی ہوتی ہے اور نماز کے دوران بھی رہتی ہے. اس لیے ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر کسی انسان نے یہ نیت کی نماز کے دوران کہ اس نے نماز توڑ لی ہے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی. اگر کسی نے صرف نیت کر لی کہ میں نماز توڑ رہا ہوں اس نے تھوڑی نماز تھوڑی وہ نماز پڑھ رہا ہے بس دل میں نیت کر لی کہ میں نے نماز توڑ لی تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی. اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور لازمی ہوگا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز کنٹینیو کرے نماز پھر سے بانے پھر سے شروع کرے نماز کیا کرے پھر سے شروع کرے. تو یہ نیت پہلی بھی رہتی اور نماز کے دوران رہتی نماز کے انتہا تک. نیت چینج کر سکتے نماز میں. نماز نیت چینج کرنے کے کچھ صورتوں میں جائز ہے اور کچھ صورتوں میں جائز نہیں نماز. وہ آگے پڑھیں گے یعنی اختلاف نیت نماز کے نیت کا تحویل کرنا اس کی کئی صورتیں ہیں کہ فرض نماز سے سنت سے فرض. اس طرح سے انسان نیت کو تحویل کرے فرض نمازوں کے دوران یعنی اثر سے ظہر سے اثر کرے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے نیت تحویل کرے وہ مفرد تھا وہ اکیلے پڑھتا تھا نماز تو وہ نیت چینج کر لی پھر وہ نیت چینج کر لے کہ وہ نا کہ وہ امامت کی نیت چینج کر لے امامت کی نیت میں آ جائے. یہ سارے مسائل آگے پڑھیں گے نیت کے مسائل آگے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں عام طور پر یہ ہے کہ نا غلط نماز میں نیت ہوگی زبان سے سوری دل میں ہوگی. نیت ہوگی دل میں ہمیشہ ساری عبادت میں نیت کی جگہ دل ہے. نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان سے. زبان سے نیت نہیں ہوگی بلکہ نیت ہوگی دل سے. نیت ہوگی دل سے. دل سے انسان کیا کرے دل سے نیت ہوگی نہ کہ زبان سے بلکہ وہ بدعت ہے. کیا ہے بدعت. طيب سیکنڈ چیز کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کی لازمی کہ آپ کیا کریں بولیں اللہ اکبر. کیا بولیں اللہ اکبر. نماز کی شروعات میں کیا بولیں نماز کی شروعات میں بولیں اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا صرف رکن کیا ہے رکن ہے اللہ اکبر بولنا. یہ رکن ہے لیکن ہاتھ اٹھانا رکن نہیں ہے.
ہاتھ کا اٹھانا یہ رکوع نہیں بلکہ یہ سنت ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن زبان سے بولنا اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ یہ رکوع ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے، غلطی کرتے، کیا کرتے، یہ کرتے کہ نا، وہ کیا کرتے کہ نا بس اپنا ہاتھ اٹھاتے زبان سے بولتے نہیں۔ جو رکن آپ نے نہیں کیا، رکن کیا ہے؟ رکن ہے کہ آپ کیا کریں، رکن یہ ہے کہ آپ زبان سے بولیں اللہ اکبر، ہاتھ کا اٹھانا ہی سنت ہے، ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے۔ اور لازمی ہے کہ وہ ہے نا وہ عری میں ہو اللہ اکبر، یہ نہیں کہ آپ بولے اللہ بڑا ہے، نہیں کافی نہیں، بلکہ بولیں اللہ اکبر عری میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنا آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس کے ساتھ میں، پہلے اٹھائیں گے، پہلے اٹھانا غلط ہے، بلکہ اللہ اکبر شروع کرنے کے بعد اپنا اٹھائیں گے ہاتھ، یعنی ساتھ میں اٹھائیں گے یا تو اس کے بعد، ورنہ پہلے اٹھانا صحیح نہیں۔ تھرڈ جو رکن ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنا، یہ ضروری ہے کہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے ہر رکعت میں، یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں فاتحہ کی قرات کرنا اور تلاوت کرنا ضروری ہے، اور رکن ہے۔ اس طرح سے رکوع کرنا، رکوع بھی ضروری ہے، رکوع کے بغیر یعنی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے پانچویں چیز کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ نعم، عورتیں بھی آواز سے کہیں گی لیکن زور سے نہیں کہیں گی، ایسا کہیں گی۔ فرق ہے زور سے بولنے میں اور ایسا بولنے میں، لیکن پڑھنا ضروری ہے، یعنی فرق ہے کہ ہم کہیں گے تکبیر پڑھنا ضروری ہے اور کہنا ضروری ہے، اور فرق یہ کہ ہم زور سے پڑھیں، فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو عورتوں کی تکبیر کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیر کہیں، لیکن زور سے نہ بولیں، ایسا بولیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ سرن کہیں۔ اس طرح سے نا سجدہ کرنا، کیا کرنا؟ سجدہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے۔ اس طرح سے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی رکن ہے۔ اس طرح سے تشہد پڑھنا، کیا کرنا؟ تشہد پڑھنا، تحیۃ للہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چھوڑ دیا کہ نا یہ کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرنا؟ بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نا یہ بھی رکن ہے کہ آپ سجدہ کریں، دو سجدہ کریں، اور دونوں کے درمیان بیٹھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی رکن ہے، یہ بھی کیا رکن ہے؟ یعنی اگر آپ نے ڈائریکٹ دو سجدے ایک ساتھ کر لیے، غلط ہے۔ اس طرح سے جو ایک رکن ہے کہ آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ 8واں رکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 8واں رکن ہے، کیا ہے؟ کہ آپ آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی چاہے وہ آخری تشہد یعنی کوئی نماز کا ہو، چاہے 2 رکعت کا ہو، نماز 2 رکعت کی ہو یا 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی، ان میں سے جو سب سے آخری تشہد ہوگا اس کے لیے بیٹھنا رکن ہے۔ اور اس میں کیا کرنا؟ جو 9واں جو رکن ہے وہ ہے تشہد پڑھنا، یعنی کیا تشہد ہے؟ التحیۃ للہ، کیا پڑھنا ہے؟ التحیۃ للہ، صحیح۔ اس طرح سے کیا ہے؟ 10th جو ہے 10واں یہ ہے کہ نا آخری تشہد میں یعنی تشہد پڑھنا، اور 10th یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود بھیجنا، کیا کرنا؟ درود بھیجنا، یعنی پڑھنا کہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے درود ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں۔ طيب ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے کہ یہ والی بات واضح ہے، یہ والی بات واضح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ سب سے افضل کون ہے؟ اس کا نام کیوں پڑا؟ یعنی کیوں ہم بولتے ہیں کہ یہ نا درود ابراہیم ہے؟ کیوں ہم بولتے ہیں کہ یہ ہے نا یہ درود ابراہیمی ہے؟ کیوں بولتے ہیں؟ اس میں کیا وجہ بولنے کی؟ نعم، اس میں ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آخری، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے، اگرچہ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے ہمارے رسول پر، علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح آپ نے بھیجا درود کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔
آپ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ درود بھیجیں کس پر؟ ہمارے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس طرح؟ جس طرح آپ نے بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام پر. کما صلی اللہ. حالانکہ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ افضل انبیاء کرام میں افضل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام افضل ہے یا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ افضل ہمارے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. نعم اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. تو کس طرح یہ ممکن ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو چاہیے کہ الٹا ہو. چاہیے کہ کیا الٹا ہو کہ ہم بولیں کہ ابراہیم صاحب کا درود اس طرح ہو جس طرح ہو ہمارے رسول پر سے کہ وہ افضل ہے. لیکن یہ یہاں تو الٹا ہے، یعنی درود میں تو الٹا ہے. یعنی اللہ ہم کہنے کہ اللہ رسول اللہ کے رسول پر درود ہو جس طرح آپ نے درود بھیجا یعنی ابراہیم السلام پر. حالانکہ ہمارے رسول کا مقام بڑا ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اس کا جواب آپ لوگ کل لائیں گے تم کا، یا آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. اس کا جواب آپ لوگ کیا کریں گے؟ کل تم کے لائیں گے. اس لیے کہ نا یہ کوئی خاص اہم چیز نہیں ہے، لیکن یعنی ایک فائدے کے لیے، یعنی علم کے لیے. طيب آخری شہود پر دور ہو جائیں. اس کے بعد کا جو رکن ہے وہ ہے کہ نا سلام پھیرنا کیا کرنا. اور حقیقت میں یہ اس میں اختلاف ہے، اس میں بھی اس میں سخت اختلاف ہے کہ کیا تشہود پڑھنا رکن ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. تینوں قول. طيب لیکن ہم نے کہا کہ یہ رکن ہے. اس طرح سے نا سلام پھیرنا یہ تو رکن ہے، اس میں اتفاق ہے سب کا. اس طرح سے کیا ہے کہ نا نہیں نہیں یہ نہیں. طيب تو نہیں یہ بھی جواب نہیں ہے، یہ بھی جواب نہیں ہے. تو انسان یہ آپ لوگ جواب کر لائیں گے، اس لیے کہ ابھی جو بھی جواب آیا وہ صحیح نہیں ہے. طيب سلام پھیرنا تو یہ بھی ضروری ہے. اس طرح سے کیا ہے جو 12واں جو رکن ہے وہ ہے تمام ارکان میں اطمینان و سکون ہے. تمام ارکان میں اطمینان اور تمام ارکان میں اطمینان و سکون ہے. یعنی اتنا ضروری ہے. اطمینان کیا ہے؟ سکون سے نماز پڑھے اور سکون سے پڑھے اور ہم نماز پڑھے اطمینان سے پڑھے، اطمینان سے اور سکون سے نماز پڑھے. اور اس میں یہ ہے کہ نا بعد نے کہا کہ اس مطلب یہ کہ اس کا اہم مطلب یہ ہے کہ آپ جب رکوع کریں تو آپ کے سارے اعضاء وہ جائیں ساکن ہو جائیں. یعنی آپ آرام سکون کریں تو آپ کی ساری چیزیں سکون ہو جائیں پھر آپ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ابھی تک آپ کا ابھی رکوع پورا نہیں ہوا، ابھی تک ابھی آپ آرام سے آپ آرام سے آپ کھڑے نہیں رکوع کر کے آپ اڑ گئے نہیں. یہ غلط ہے، جائز نہیں. اور اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ ہو جائے گی باطل. لازمی کا جب رکوع کرے تو مکمل آپ کے اعضاء ساکن ہو جائے اور سکون ہو جائے آرام سے اور ثابت ہو جائے اور استقرار ہو، اطمینان ہو، پھر آپ اٹھائیں سر. طيب طيب اس طرح سے ارکان اور ارکان کے درمیان کیا ہو؟ ترتیب ہو. کیا ہو؟ ترتیب ضروری ہے، ترتیب کرنا. یعنی ارکان کو ترتیب سے لائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پہلا رکن، سیکنڈ، تھرڈ. اس طرح ہم نے یہاں پر ذکر کیا پہلا، سیکنڈ، دوسرا، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیونتھ، ایٹ، نائنتھ، 11، 12، 13. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ترتیب سے کیا ہو؟ ترتیب سے ارکان لیا جائے، ترتیب سے ارکان کو ادا کیا جائے. مجھے یہ بات واضح. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم پڑھیں گے یعنی ارکان کے متعلق کچھ تنبیہات. ارکان کے متعلق کچھ تنبیہات. طيب ارکان یہ ہے نا رکن کی جمع ہے. اور رکن کی یعنی اور رکن کا چھوٹ جانا چاہے عمدن ہو یا سہون ہو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس سے نماز باطل یا وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے جس میں وہ رکن چھوٹ گیا. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ نا یہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کب کیا نماز کے ارکان کے چھوڑنے سے نماز کس طرح باطل ہوتی ہے. اس کے مثال آگے آئیں گے انشاءاللہ. یعنی اور کب باطل ہوگی، کیا اس کی تفصیلات ہیں وہ آگے آئے گی انشاءاللہ. تو کبھی نماز پوری باطل ہو جاتی رکن چھوڑنے سے، یا کبھی نماز میں وہ رکعت صرف ایک ہی رکعت کیا ہوتی باطل ہو جاتی. وہ اس کے مثال آگے آئیں گے، اس کے مثال آگے آئیں گے انشاءاللہ. طيب
اس طرح سے نفل نماز میں کھڑا ہونا رکن نہیں ہے. نفل نماز میں اگر آپ کو طاقت بھی ہے تو آپ یعنی کیا کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں. یہ ہم نے بات کی فرض نماز کی. تو نفل نماز میں آپ طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کو جائز ہے کیا کریں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. آپ کیا کریں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. اس طرح سے اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنا، اور اگر یہ مشکل ہو تو لیٹ کر پڑھنا جائز ہے. یہ ہے فرض نماز میں. سوری یہاں پر میں لکھنا بھول گیا. فرض نماز میں اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. اور اگر بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے تو کیا کریں گے، لیٹ کے پڑھیں گے. اس حدیث میں آتا ہے کہ صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر. فإن لم تستطع، اگر مشکل ہو فقاعدا، بیٹھ کر. وإن لم تستطع فعلى جنب، تو لیٹ کر. تو نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن چاہے کھڑ کے ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، وہ بھی نہ ہو تو پھر لیٹ کر. اگر لیٹ کے پڑھنا مشکل ہے، یعنی لیٹ کر کیا مطلب، اگر لیٹ کی بھی اگر حرکت بالکل مشکل ہے تو آپ کیا کریں گے، اپنے باقی ارکان ادا کریں گے آنکھ کھلا کر. یا اب وہ مشکل ہے تو پھر نیت سے کریں گے، لیکن نہ پڑھنا ضروری. نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے کسی بھی حالت میں. حتیٰ کہ کچھ مشکل ہے کرنا تو لیٹ کے ارکان، رکوع کرنا مشکل ہے تو نیت سے رکوع کریں گے. سجدہ کرنا ہے نیت سے کریں گے. آنکھ کے اشارے سے کریں گے. بات نہیں کہا، لیکن ثابت نہیں ہے، لیکن بات نہیں کہا. لیکن جو بھی ہو نماز پڑھنا ضروری، نماز پڑھنا ضروری. قیام کے دوران نمازی کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی. قیام کے دوران نمازی کی نظر کیا ہوگی، اس کی نظر ہوگی سجدے کی جگہ. جہاں پر سجدہ ہے وہاں اس کی نظر ہوگی، سامنے نظر کی. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. طيب، اس طرح سے فاتحہ کا پڑھنا امام اور منفرد اور مأموم پر رکن ہے. تینوں پر پڑھنا ضروری ہے. امام کو بھی، مقتدی کو بھی، جو ماموں ہے، جو مقتدی ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اور جو اکیلے پڑھا اس کے لیے بھی. تینوں ضروری. فاتحہ پڑھنا ضروری ہر رکعت میں، تینوں کی. طبعا اس میں اختلاف ہوا معموم میں. اگر انسان مقتدی ہے تو مقتدی اگر جہری نماز میں اگر امام زور سے پڑھتا ہے فاتحہ تو اس میں باندھ لگا کے ضروری نہیں ہے. دونوں قول صحیح ہے اور دونوں قوی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ قوی ہے کہ پڑھے، لیکن اگر نہ پڑھے تو بھی شاء حرج نہیں، اگر نہ پڑھے تو شاء حرج نہیں. لیکن پڑھنا زیادہ صحیح ہے اور زیادہ قریب ہے دلیل کے. کہ اگر کہ مقتدی یعنی پیچھے کہ اگرچہ نماز جہری نماز ہے، اور جہری نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں بھی اسے پڑھنا چاہیے کہ وہ پڑھے. ورنہ جہری نماز کے آخری 2 رکعتوں میں تو پڑھنا ضروری ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ ضروری ہے. اور ساتھ سے سری نماز میں لازمی ہے کہ ماموم اور مقتدی فاتحہ پڑھے. لیکن جہری نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں جس میں امام یعنی زور سے پڑھتا ہے اس میں بھی پڑھنا چاہیے، اور بعد میں کے ضروری نہیں. اس طرح سے اگر مقتدی وہ ساتھ میں رکوع میں ملے تو اس پر فاتحہ معاف. یعنی اگر انسان داخل ہو نماز میں اور ابھی وہ امام رکوع میں تھا، تو اگر اس نے رکوع پڑھ لیا تو ختم. اگر اس نے رکوع پڑھ لیا تو اس کو رکعت مل گئی، اس کو رکعت مل گئی. تو اس رکعت کا فاتحہ پڑھنا اسے ضروری نہیں ہے. تو اس رکعت کا فاتحہ پڑھنا اسے ضروری نہیں، ختم. اس لیے کہ رکوع سے آپ کو رکعت مل گئی. کیا رکوع سے کیا ہوا، رکوع سے آپ کو مل گئی رکعت. ٹھیک ہے نا. اگر فاتحہ میں ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے تو اس کی نماز باطل ہے، سوائے ضاد کہ اگر اسے غوا پڑھ لے. سوائے ضاد کہ اگر اسے غوا پڑھ لے. تو فاتحہ ہم نے کہا کہ فاتحہ رکن ہے، فاتحہ پڑھنا کیا رکن ہے. تو فاتحہ میں غلطی کرنا، ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے تو کیا ہوگا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، تو اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. آپ کی کیا ہوگی نماز، آپ کی نماز ہوگی باطل، نماز خراب، نماز پھر سے پڑھنا پڑے. رکوع سے جوائنٹ کیا تو اس رکعت کو دہرائیں گے نہیں، مطلب نہیں. ابھی ہم نے کہا کیا نہیں، وہ رکعت مل جائے گی. حدیث میں ہے کہ من ادرک الامام، پھر جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے پا لیا رکعت کو. جس نے رکوع کو پا لیا اس نے پا لیا رکعت کو، تو ختم. وہ رکعت کو پھر سے دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے رکعت مل گئی، رکوع سے رکعت مل جاتی ہے. اور یہ قول ہے جمہور کا. وہاں سے کہا کہ نہیں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور رکعت نہیں ملے گی، لیکن یہ قول ضعیف ہے.
صحیح قول کیا ہے کہ نا رکوع سے آپ کو کیا ہوتی، رکوع سے آپ کو رکعت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فاتحہ میں ایسی غلطی کرنا ہے جس سے معنی بدل جائے. کیا مطلب؟ اگر کوئی پڑھے نعوذ باللہ صراط الذین انعمت، تو یہ کیا ہے؟ تو اس سے معنی کیا ہوا؟ تو اس سے معنی بدل گیا، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ تو اس کی نماز باطل ہے، فاتحہ باطل ہے، نماز باطل ہے. یا پڑھے اہدینا الصراط کیا پڑھے؟ اہدینا، یہ غلط، اہدینا، ٹھیک ہے نا. تو ایسی غلطی کرنا فاتحہ میں جس سے معنی بدل جائے، تو اس سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ بات ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسی غلطی کرنا جس سے معنی نہیں بدلتا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن غلط ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ الگ ہے، یعنی آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے تجوید میں، یا جنہوں نے پڑھا ہے تجوید میں ہمیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ تجوید میں قرآن میں غلطی کی دو اقسام ہے. قرآن میں غلطی کے دو اقسام ہے، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. لحن جلی اور لحن خفی. اور لحن جلی ہوتی ہے 5 چیزوں میں، اور لحن خفی ہوتی ہے 5 چیزوں میں. لحن جلی ہوتی ہے 5 چیزوں میں، اور لحن خفی ہوتی ہے 5 چیزوں میں. وہ الگ ہے، اس لیے کہ کبھی یعنی لحن خفی مطلب چھپی ہوئی غلطی، اور لحن جلی ہوتی ہے بڑی غلطی. لیکن لحن جلی ہوتی کبھی کا لحن جلی ہوتا ہے اور اس سے معنی نہیں بدلتا. جیسا کہ الحمد للہ، اگر کوئی پڑھے الحمد للہ پڑھے، اگر کوئی پڑھے الحمد للہ، یہ لحن جلی ہے تجوید میں، لیکن اس سے معنی نہیں بدلا. تو یہ تجوید میں یہ بڑی غلطی ہے، لیکن نماز اس سے خراب، اس سے باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا معنی نہیں بدلا، اس سے معنی نہیں بدلا، ٹھیک ہے نا. تو نماز خراب ہوگی صرف معنی بدلنے سے. ایسی غلطی کرے نماز فاتحہ میں جس سے معنی بدل جائے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن تجوید میں جو لحن جلی ہم پڑھاتے ہیں یا لحن خفی، وہ الگ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الگ چیز. طيب سوائے ہم نے کہا کہ سوائے ضاد کے اگر اسے ضا پڑھ لے، سوائے ضاد کے اگر اسے کیا کرے؟ اگر اسے ضا پڑھ لے. ضاد جو ہے ضاد ولا الضال، یہ ضاد ہے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اور ایک ہے ضا، ضا، ٹھیک ہے نا. دونوں الگ، صحیح ہے کہ دو الگ چیزیں، دو الگ حرف. اور ضاد کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کا یہ سائڈ ایج لگے، جب وہ لگتا ہے داڑھوں پہ، جب زبان کا لیفٹ سائڈ لگتا ہے داڑھوں پہ تو ادا ہوتا ہے ضاد. اور ضا ادا ہوتا ہے جب زبان کی نوک لگے سامنے کے دانتوں کے کنارے، اوپر کی زبان کی نوک لگے اوپر کے دانتوں کے کنارے. یہ مخرج ہے ضاد کا، یہ ضا کا. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ نا، اور معنی بدلتا ہے، غالین کا معنی بدل جاتا ہے. لیکن ہم بولیں گے کہ ضاد اور ضا میں اختلاف ہے، یعنی قراء کا، کہ ضاد کو ضاد پڑھیں گے اور ضاد کو ذات پڑھیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو انڈیا والے پڑھتے ہیں، جو انڈیا پاکستان والے ہیں، جو بر صغیر والے پڑھتے ہیں، ضاد کو ذات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد. ولا ضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو پڑھتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں پڑھتے ہیں ولا ضالین. اور دونوں صحیح ہے، اور دونوں کیا ہے؟ اور دونوں حرج نہیں ہے. ورنہ اصل تو صحیح تو یہ ہے قطعا، یعنی میرا جو یقین ہے، میرا جو اعتقاد ہے کہ نا یہ صحیح ہے ولا ضالین. لیکن ضا پڑھنا بھی یہ اس میں نا انشاءاللہ حرج نہیں ہے، خاص کس کو عادت نہیں ہے. اور اس لیے یعنی انڈیا کے قرام بولتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، بلکہ اس میں شریعت خلاف ہے، لڑائی بہت ہے اور اختلاف بہت ہے. اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہمارے جو برصغیر کے علماء ہیں، ابھی نہیں جو پہلے کے علماء تھے، وہ بولتے ہیں کہ نا ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے، اور جس نے ضاد کو ضاد پڑھا اس کی نماز باطل ہے. اور یہ غلط. دو طرفین ہیں اس میں 3 اقوال ہیں. بعض بولتے ہیں کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ضاد کو ضاد پڑھا اس کی نماز باطل ہے. اور بعض بولتے ہیں نہیں، بعض اس کے بالکل الٹے ہیں، بولتے ہیں ضاد کو ضاد پڑھیں گے، اور جس نے ضاد کو ضاد پڑھا اس کی نماز باطل ہے. اور یہ بھی غلط. اور صحیح راستہ یہ ہے کہ بیچ کا راستہ، کہ ضاد سے اگرچہ یعنی ہم بولیں گے کہ نا اس میں نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن صحیح تو یہ قطعاً صحیح ہے کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے. ضاد اور ضا الگ ہیں، دو الگ حرف. لیکن ہم بولیں گے نماز کے باطل ہونے میں ہم بولیں گے ہاں، علماء کرام نے خاص نص کیا ہے، یعنی پہلے سے، یعنی حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی خود نص کیا تھا، جن کا انتقال ہوا 700 ہجری میں، 730 ہجری میں. انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ غلطی فاتحہ میں جس سے معنی بدل جاتا ہے، تو اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، سوائے ضاد کے اگر اس نے ضاد پڑھا.
ٹھیک ہے، غواص سے بھی معنی چینج ہوتا ہے ہمارے نزدیک، لیکن پھر بھی ہم بولیں گے اس میں اختلاف ہے تو ہم اس میں حرج نہیں ہے. ورنہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو اکثر بر صغیر کے، اکثر انڈیا پاکستان کے لوگوں کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں اور اس میں سختی نہ ہو. اور حتیٰ کہ حرام کی یعنی ضاد کو ضاد پڑھنا یہ بھی ایک معتبر قول کے قریب ہے، اس لیے کہ حرام کی حرم کے ایک تھے امام تھے، ان کو بعد میں ان کو نکال دیا گیا اس کے لیے کہ وہ پڑھتے تھے ضاد کو ضاد، وہ پڑھتے تھے ضاد کو ضاد. اور یہ یعنی ان کی ایک رائے تھی، رائے الگ بات ہے، لیکن حرم میں انہوں نے جب پڑھا تو ان کو کیا کیا، ان کو نکال دیا گیا. ابھی تقریباً ایک 3 سال پہلے یا 3 یا 4 سال پہلے وہ تھے امام حرم کے، مکی کے وہ امام تھے. لیکن جب انہوں نے ضاد کو ضاد پڑھا تو اسے نکال دیا کہ نا یہ ایک خامخواہ کے ایک فتنہ ہوگا، ورنہ یعنی ممکن ہے کہ ان کی رائے ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ٹھیک ہے نا. تو ضاد کو ضاد بھی یعنی اگر کسی نے ضاد کو ضاد پڑھا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے، یہ صحیح ہے. یہ ہم نے اس لیے کہا کہ نماز باطل نہیں ہوتی مجبوراً، اس لیے اکثر لوگ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں. اور کچھ قرآن ایسی بھی ہیں جو سخت ہیں اور جو بولتے ہیں ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے، اس لیے ہم نے کیا کیا مراعات کی علماء کرام نے. ورنہ حقیقت میں ضاد کو ضاد ہی پڑھیں گے. اور کسی نے اگر جان بوجھ کر ضاد کو ضاد پڑھا پھر ممکن یہ خطرے پہ ہیں، یہ کیا خطرے میں ہے. طيب اس طرح سے ان پڑھ کو اگر فاتحہ پڑھنے نہیں آتا تو کوئی بھی آیت پڑھ لے، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو تسبیح کر لے. کیا کرے؟ تسبیح کر لے. اور یہ مسئلہ حقیقت میں ابھی واقع ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں جو نئے مسلمان ہیں، ان کو کبھی فاتحہ آیت کرنا مشکل ہوا تھا شروع کے ایک ہفتہ 2 ہفتے ایک مہینہ، وہ کوشش کرے کہ یاد کرے، لیکن شروع میں مشکل ہوا تھا. تو ہم بولیں گے جو اس نے ابھی اسلام قبول کیا تو ہم بولیں گے مسئلہ نہیں، شروع کی نماز ہے وہ نماز تو پڑھے، لیکن فاتحہ اگر یاد نہیں ہو رہا تو کیا کرے؟ وہ ہے نا یہ پڑھنے نہیں آ رہا اس کو، دیکھ کے پڑھنے بھی نہیں آ رہا اس کو، نہ فاتحہ یاد ہو رہا نہ اس کو دیکھ کے پڑھنے آ رہا، تو ممکن ہم بولیں گے نہ کچھ پڑھ لے، جو بھی یاد ہے پڑھ لے، قل اللہ احد. یہ وہ بھی نہیں آ رہا تو وہ پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. سارے یہ اگر نہیں آ رہا بالکل، ورنہ فاتحہ تو ہم کا رکوع ہے نماز. سجدہ ہوگا 7 اعضاء پر، ہم سجدہ کریں گے 7 اعضاء پر، یعنی پیشانی کو ناک کے ساتھ زمین پر رکھیں. یعنی جو سجدہ رکن ہے وہ لازمی کہ وہ سجدہ ہو 7 ارکان پہ، 7 ارکان، وہ 7 ارکان یعنی 7 اعضاء پہ ہو، 7 پارٹس پہ. ایک ناک کے ساتھ ایک ہے پیشانی، تو اس میں ناک بھی شامل ہے، پیشانی اس میں ناک بھی شامل ہے. اس طرح سے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، یہ 7 ہو گئے. دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، پھر پیشانی ناک کے ساتھ، یہ 7 ہے. اس پہ سجدہ کریں گے، اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ سجدہ کریں گے. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ اس طرح سے ہمارا سجدہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. سجدہ کیا ہوگا؟ سجدہ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کافی بن تعالیٰ. کل پڑھیں گے انشاءاللہ واجبات پڑھیں گے، اور کچھ تنبیہات ہیں وہ بھی باقی ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، تنبیہات اور واجبات اور سنتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے بن تعالیٰ. ٹھیک ہے. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.